السلام علیکم، میں ہوں آرز شبرا۔ آپ لوگ مجھے سن رہے ہیں کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کے اوپر۔ آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں مجھے چاند چاہیے کہ ایپیسوڈ نمبر 37، 38، 39 اینڈ 40۔ آئی ہوپ سو کہ آپ ایپیسوڈس کو پڑھ کر انجوائے کریں گے اور ہر بار کی طرح کامنٹس بالکل نہیں کریں گے۔ بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ تک پر وقت پہنچے۔ علی شیخ کو اللہ نے 2 بیٹوں حارث، قمر اور ایک بیٹی عروج سے نوازا تھا۔ حارث علی شیخ کی نسبت بچپن سے ہی اپنی تاحزاد سمیرہ شیخ سے طے تھی، جبکہ قمر علی شیخ اور عروج علی شیخ کی نسبت بچپن سے ہی اپنے چچا زاد کزنوں روحی شیخ اور وسیع شیخ سے طے تھی۔ لیکن قمر علی بہت ہی رنگین مزاج اور حسن پرست مرد تھا، جبکہ اس کی چچا زاد کزن روحی شیخ اس کے معیار پہ پوری نہ اترتی تھی، اسی لیے وہ اس سے کترایا سا پھرتا تھا۔ علی شیخ نے جب بیٹے کا رویہ بھتیجی کے ساتھ اس قدر کھچا سا دیکھا تو اپنے بیٹے کی آوارہ مزاجی پر بند باندھنے کی کوشش کرتی رہتی، مگر بند باندھنے سے کبھی تیز بہاؤ پانی کا رخ بدلا نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے ساتھ ساتھ سب کچھ بہا کر لے جاتا ہے۔ روحی کے ساتھ بھی شاید یہی ہوا تھا، جو شوہر شادی کے بعد بھی کنی کترا کے گزر جاتا۔ قمر علی شیخ کے آفس میں قدم رکھتی اپنے سیکرٹری صبا پر نظر جا ٹھہری، جو نہایت چال باز و تیز ترار تھی۔ اس نے قمر علی کو اپنے عشق کے شکنجے میں گھیر لیا، جس کے علی شیخ کو آفس میں ہونے کے باوجود بھی خبر نہ ہو سکی، مگر حارث علی شیخ ان سے دور رہتے ہوئے بھی ان کی سب خبریں رکھتے تھے۔ ایک دن انہوں نے قمر علی شیخ کو گھیر لیا۔ قمر، آخر تم چاہتے کیا ہو؟ تمہیں کیوں نہیں سمجھ آتی وہ عورت ٹھیک نہیں؟ جب تمہیں دھوکہ دے کر بھاگے گی نا، پھر تمہیں معلوم ہوگا کہ میں تمہیں ٹھیک کہا کرتا تھا۔ وہ قمر کو دیکھ کر پھٹ پڑی۔ بھائی صاحب، وہ ایسی نہیں ہے، میں اسے شادی کر چکا ہوں۔ بلاخر اس نے بلا خوف و خطر کہہ دیا۔ کیا کہا قمر؟ ایک بار پھر سے کہہ۔ انہیں شاید سمجھنے میں غلطی لگی تھی۔ بھائی صاحب، میں نے صبا سے شادی کر لی ہے اور وہ امید سے ہے۔ قمر علی حارث علی شیخ کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے، جنہوں نے ایک سناٹے تھپڑ قمر علی کے منہ پر جڑ دیا۔ تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آئی قمر، ایسا قدم اٹھاتے ہوئے، جبکہ تمہاری بیوی روحی پہلے سے گھر میں موجود ہے؟ وہ دھاڑے دی۔ بھائی صاحب، وہ میرے معیار پر پوری نہیں اترتی۔ مجھے ہمیشہ سے ایسی لڑکی کی چاہت تھی جو میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل سکے۔ تو پھر یہ روحی سے شادی کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ اب تمہاری وجہ سے اگر عروج کے رشتے پر آ جائے تو اللہ قسم قمر میں بابا جان سے پہلے خود تمہاری گردن دھڑ سے جدا کر دوں گا۔ حارث علی کی بات پر قمر علی کا رنگ لٹھی کی مانند سفید ہوا۔ تمہیں کون سا پاؤں پڑا تھا روحی سے شادی کرنے کے لیے؟ میں نے کہا تھا بابا سے، پر انہوں نے مجھے عروج کی خاطر اپنے بھائی کے گھر بھیڑ چڑھا دیا۔ مگر اب پریشان نہیں ہوں، میں روحی کو بھی برابری کے حقوق دوں گا۔ اب بس مجھے تھوڑی سی مہلت ہے تاکہ میں سب کچھ ٹھیک کر سکوں۔ قمر علی کے لہجے میں صبا کا نشہ سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ حارث، میں تو خاموش ہو جاؤں گا، مگر میں اس وقت سے خوف کھا رہا ہوں جب وسیع عروج کو دھکے مار کر اپنے گھر سے نکالے گا۔ میں اس وقت سے ڈر رہا ہوں جب وہ چالباز لڑکی تمہیں پھن مار کر ڈسے گی۔ حارث بے مروت کھڑے قمر علی کو دیکھ کر باہر نکل گئے، جو کچھ لمحوں کے لیے اپنے بھائی کی باتوں پر گنگ سے ہوئے تھے، مگر صرف کچھ لمحوں کے لیے۔ راحت کو آفس میں بھیجا۔ نیلی جینس پہ کالی شرٹ اور کالی لیدر کی چپل پہنے جبران اپنے ہاؤس کیپر کو آواز لگاتا گھر کے اندر بنے آفس کا دروازہ پور کر گیا۔ آ جاؤ۔ دروازے پر ہوتی دستک پر اس نے راحت کو اجازت دی، جو سگریٹ سلگائے ایک گہرا کش دے کر اپنی گھڑی میں وقت دیکھتا راحت کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا رپورٹ ہے؟ سر، اس مریض کا تو سمجھے کام تمام ہو گیا، باہر مشکل سے نکلے گا۔ جبران نے ٹانگ پر ٹانگ جمائے سگریٹ کا دھواں اڑاتے ہوئے ہنکار بھرا۔ اور وہ خبیث، وہ کہاں ہے؟ مجھے وہ چاہیے۔ سر، کون؟ وہ لڑکا جسے تصویریں بنائی تھی؟ سر، وہ لڑکا کہیں روپوش ہو گیا جب سے اسے مریض کی پٹنے کا معلوم ہوا۔ تو تم مجھے خوشی کی خبر دینے آئے ہو کہ وہ خبیث کہیں غائب ہو گیا؟ وہ جلدی نگاہوں سے تو گھورتے ہوئے بولا۔ سوری صاحب، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں اس تک پہنچنے کی۔ مجھے جلد سے جلد وہ خبیث چاہیے، ایٹ اینی کاسٹ۔ وہ غصے سے کھولتا ہوا بھڑکا تھا۔ یس سر، یہ میں گو نہ ہوں۔ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ وہ مجھے منع کر رہی تھی بار بار، پر میں ہی اسے زبردستی اپنے ساتھ لے کر گئی۔ وہ میری وجہ سے اس حادثے کا شکار ہو گئی۔ ترانہ دیوار سے سر ٹکائے رونے میں مشغول تھی، جسے فرزام کافی دیر سے روتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ 2 قدم چلتے ہوئے اس کے نزدیک ہوا۔ ترانہ،
وہ دونوں ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ۔ اور ویسے بھی ازلان بھابھی کے ساتھ ہے، تم اس طرح رو کر خود کا ہلکان مت کرو۔ اس نے دھیمی آواز میں اسے تسلی دی، جس کے رونے کے باعث سوجی آنکھیں اور بھیگی پلکیں دیکھ کر وہ مسمرائز ہوا تھا، مگر چند لمحوں بعد ہی ان فسوق اس لمحوں سے اپنی نظروں کا زاویہ بدلے وہ رخ پھیر کے کھڑا ہو گیا۔ سر آپ لوگ پلیز اپنے لاڈجز کی جانب جائیے، رات ہوتے ہی یہاں کا پانی اوپر کے سم بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، ایسے میں آپ لوگوں کا یہاں کھڑے ہونا کسی خطرے سے خالی نہیں۔ لائف پوسٹ والے کی جانب سے تنبیہ ملنے پر وہ ترانہ کے ساتھ اوپر کی جانب جانے والی سیڑھیوں کے نزدیک ہوا، جہاں وہ بوجھل قدموں کے ساتھ فرزام کے ساتھ باہر آ گئی۔ میرا نہیں خیال تمہیں اب یہاں رکنا چاہیے، اوپر اپنے کمرے میں جاؤ، کچھ دیر آرام کرو، پھر صبح دیکھتے ہیں۔ فرزام نے رخ پھیرتے ترانہ کو ساتھ چلنے کو کہا، جو نزدیک رکھی بینچ کی سم بڑھ رہی تھی۔ اس سب کے ذمہ دار صرف میں ہوں فرزام، میرے اندر سے گلٹ نہیں جا رہا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ یہاں میری وجہ سے اتنی دیر تک رکے۔ اب آپ چلے جائیں، جب تک وہاں سے کوئی اپڈیٹ نہیں آ جاتی میں یہی انتظار کروں گی۔ فرزام رات کے اس پہر شدید سردی کے باعث اپنے اوور کوٹ کے جیب میں ہاتھ ڈالے اسے حیرانگی سے دیکھنے لگا۔ اس کے گندمی مائل چہرے پر پل بھر کے لیے مسکراہٹ چھائی تھی، جیسے وہ لبوں تلے دبا گیا۔ اب اس پاگل لڑکی کو کون سمجھائے کہ وہ دونوں تو خیریت سے پہنچ کر شاید سو بھی گئے ہیں۔ تم کہاں رہوگی رات؟ پھر ذرا مجھے بھی تو پتہ چلے۔ فرزام نے کہتے ہوئے اپنی جیب سے سگریٹ نکال کر ترانہ سے اشارے سے پوچھا، ڈو یو مائنڈ اف آئی؟ اس کا اشارہ ملتی ہی وہ سگریٹ سلگائے اپنی سردی کو کم کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ ہاں تو اب بتاؤ کہاں رہوگی؟ ترانہ نے سردی سے اس کے منہ سے نکلتے دھوئیں کو دیکھا، جو اس کی حالت سے لطف اٹھا رہا تھا۔ میں یہاں پر بینچ پر بیٹھ کے انتظار کروں گی۔ بے ربط الفاظ اس کے منہ سے نکلے تھے۔ واہ، کیا کہنے آپ کے مطلب کلفی جمانے کا آپ کا پورا ارادہ ہے۔ وہ گہرا کش لیتے وہ دور سے جلتی بجھتی ٹمٹماتے ہوئے لائٹوں کو دیکھ کے بولا، ویسے آئیڈیا اچھا، لڑکی پر کیا ہے، ابھی ٹیمپریچر مائنس میں جا رہا ہے تو اور گہری رات میں یہ مزید گرے گا، تو آپ کی کلفی جمے اس سے بہتر ہے آپ میرے ساتھ چلیں۔ فرزام نے ترانہ کو سمجھاتے ہوئے کہا، فرزام پلیز آپ مجھے شرمندہ مت کریں، اب میرے ساتھ صبح سے خوار ہو رہے ہیں، آپ چلے جائیں، میں مینیج کر لوں گی، مجھے عادت ہے۔ پختہ آ کر بولی، تم اوپر جانے میں کیا پرابلم ہے ترانہ؟ تم یہ انتظار اوپر جا کر بھی تو کر سکتی ہو، مزید وقت ضائع مت کرو، ویسے بھی دیکھو پھوار پڑنا پھر سے شروع ہو گئی ہے، کسی بھی وقت یہ تیز بارش کی صورت اختیار کر لے گی۔ فرزام نے پھوار گرتے دیکھ کر اس بعد تھوڑا غصے میں کہا، نہیں آپ جائیں، میں خود ہی آ جاؤں گی۔ اس کا ٹھنڈا دھار لہجہ فرزام کو سلگا گیا، جو بینچ کے اوپر بیٹھنے کے لیے پلٹی تھی، مگر فرزام نے اسے ایک ہی جست پہ اپنی جانب کھینچ لیا۔ تم اتنی ضدی کیوں ہو لڑکی؟ فرزام کی انگلیاں ترانہ کو لگا اس کے بازوؤں میں بے بس ٹوٹ جائیں گی۔ فرزام پلیز چھوڑیں، مجھے درد ہو رہا ہے۔ تکلیف اس کے چہرے سے عیاں تھی، مگر فرزام نے اسے اپنی گرفت سے آزاد نہیں کیا۔ اگر میں تمہیں یہاں بیٹھنے سے منع کر رہا ہوں تو اس کے پیچھے بھی کوئی وجہ ہوگی، اگر تمہیں یہاں بیٹھنا ہے تو شوق سے بیٹھو، میں بھی تمہیں بالکل نہیں روکوں گا۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑ کر سیڑھیوں پہ جانے پڑا۔ ازلان نے اپنے عقب میں اس پری پیکر کو دیکھا جو محض استراحت تھی، اس کے انابی لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا تھا، جسے صبح اپنے حصار میں لیے وہ بے بس کرنے پر تلا ہوا تھا۔ اس پر ایک بھرپور نظر ڈال کر شیشے کے آگے کھڑا ہوا اپنے کسرتی جسم کو دیکھنے لگا، پھر اپنے چہرے پہ آئی ہلکی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے آگے کا لائمت مرتب کرنے لگا۔ وہ کمرے کا ہیٹر کم کرنے کے بعد کمرے سے ملا کر ٹیرس پر آ گیا، جہاں اتنی سردی میں کھڑے ہو کر اس پر شدید غصے میں کپ کپی سی طاری ہونے لگی، مگر جلدی سگریٹ سلگانے اور گہرا کش لے کر ہوا میں دھواں چھوڑنے کے بعد اس کے غصے میں کافی کمی محسوس ہوئی تھی، کیونکہ وہ سگریٹ سے زیادہ خود اس اندیکھی آگ میں جھلس رہا تھا، جسے اس کی لپیٹ میں لینے کے لیے صوفی کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی تھی۔ اگر میں اس کے ساتھ وہاں نہ ہوتا تو کیا ہوتا میں کے ساتھ؟ اس کی ایک ایک قیمتی آنسوؤں کا بدلہ میں تم سے لوں گا صوفی، یہ ازلان حیدر کا وعدہ رہا۔ ازلان؟ انا کی آواز پر وہ اپنے چہرے سے سنجیدگی کا لبادہ ہٹائے کمرے میں داخل ہوا، جسے دیکھ کر اس سے اپنی نظروں کا زاویہ بدلا۔ کیا ہوا نیبر، تم نے مجھے بلایا تھا؟ جی، پہلے آپ اپنا حلیہ درست کریں، پھر میری بات سنیں۔ وہ بستر پہ بچھی چادر کے بنے ڈیزائن پر اپنی نازک انگلیوں کو بھیجنے لگی۔ وہ شرما حیا کے اس پیکر کو سراپا محبت بنا دیکھ رہا تھا۔ تم بتاؤ کیا کہنا ہے؟
وہ مصروف سے انداز میں صوفے پر سے اپنی شرٹ اٹھا کر پہننے لگا۔ وہ ہم واپس کب جائیں گے؟ وہ دھیمے سے انداز میں بولی۔ چلے جائیں گے، تمہیں کوئی پرابلم ہے؟ وہ بھویں سے کیڑ کے بولا۔ جی، میرا فون وہاں لاج میں ہے اور امی ابھی پریشان ہو گئی ہوں گی کہ میں نے فون کیوں نہیں کیا۔ وہ اپنی نازک انگلیوں کو چٹکتے ہوئے پہلے تھوڑا جھجک کر بولی، تم اتنی سی بات کے لیے پریشان ہو گئی؟ میں نے کہا تھا نا، اپنی پریشانی کو میرا راستہ بتا دو۔ خیر میں آنٹی میری کو بول دیتا ہوں، تمہاری بات کروا دیں گی، جب تک تم ریسٹ کرو میں بھی آتا ہوں۔ وہ مسحور کو لہجے میں بولتا ہوا کمرے کی دہلیز عبور کر گیا۔ لڑاکا تیار، کڑوا کسیلا کریلا، پتہ نہیں خود کو سمجھتا کیا ہے، ویسے بڑا بیسٹ فرینڈ بنا بیٹھا ہے۔ وہ جب وقت پڑا ہے تو سونے بھاگ گیا۔ دل میں فرزام کو باتیں سناتے ہوئے وہ وہیں بیٹھے کسی گہری سوچوں میں غلطہ بہت انماغ سے کسی غیر مرئی نقطے پر نگاہیں ٹکائے ہوئی تھی۔ جب یہ اپنے نزدیک 3 منچلوں کو آتا دیکھ کر اسے خوف سا محسوس ہوا۔ ہیلو پریٹی گرل، ان میں سے ایک آدمی جو ہاتھوں میں مچھلیوں کو پھنسانے والا جالا تھامے کھڑا تھا اس کے نزدیک وہ مسکرا کے بولا، پیاری لڑکی، اس جمع دینے والی سردی میں یہاں تنہا کیوں بیٹھی ہوں؟ آ جاؤ ہمارے ساتھ، ہم تمہیں بھرپور لطف اندوز کریں گے، کیا خیال ہے؟ بہت ہی گھٹیا خیال ہے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ بجائے خوف کھانے کے ان پر چلا کر بولی، جسے دور کھڑا درختوں کی اوٹ میں فردان دیکھ کر کھلکھلا اٹھا، ایسے کیسے چل جائے؟ شیرنی پہلے تمہارے ساتھ تھوڑا سردی کا مزہ تو لے لو۔ دوسرے آدمی کی بات سن کر ترانہ کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی۔ لگتا ہے تمہارا دماغ ضرورت سے زیادہ خراب ہو گیا ہے، ایک تھپڑ پڑے گا نا تو ساری کی ساری سردی نکل جائے گی۔ دماغ تو نہیں، پر تمہیں یہاں رات کے اس پہر اکیلا بیٹھے دیکھ کر نیت ضرور خراب ہوئی ہے۔ مچھلی کی بات پر وہ خوف سے کپکپانے لگی۔ کتنا کہہ رہا تھا وہ میرے ساتھ چلو، پر میں اگر اسے روک کے لیتی تو کیا چلا جاتا۔ وہ دل ہی دل میں خود کو کوستے ہوئے واپس جانے کے لیے پڑھتونے لگی۔ تو پھر کیسے لگا یہاں سردی میں بیٹھ کر انتظار کرنا ترانہ جی؟ اپنے عقب سے فرزام کی آواز سن کر اس نے دھندلائی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھا، جو خالص اردو میں سپاٹ لہجے سے بولا، لڑکے کیا یہ تمہارے ساتھ ہے؟ نہیں۔ اس کے چہرے پر چٹانوں سے سختی تھی جسے ترانہ نے حیرانگی سے دیکھا۔ یہ کیا بول رہے ہو فرزام؟ انہیں سچ بتاؤ۔ اس چٹان سی دیوار کے سامنے استیدا ہوئی بھڑکی تھی جو لبوں کو سیے ہوئے کھڑا تھا۔ کیا سچ بولوں؟ ٹھیک تو کہا ہے، پچھلے 1 گھنٹے سے میں تمہیں یہی سمجھانا چاہ رہا تھا، پر تمہاری عقل کہیں گھاس کھانے گئی تھی۔ اب بھگتو۔ وہ دو بدو جواب دینے میں ماہر تھا۔ ترانہ کا منہ تہیر سے کھلا ہوا تھا۔ ابھی وہ فرزام کو کچھ جواب دیتے اس سے پہلے اس مچھوارے نے ترانہ کا ہاتھ جکڑ کر اسے کھینچنے کی کوشش کی۔ چلو لڑکی، ہمارا وقت ضائع مت کرو، وہ ہیرو تمہیں نہیں جانتا، اب زیادہ نخرے مت دکھاؤ۔ فرزام نے اپنے ہاتھوں کی مٹھی کو زور سے بھیجا۔ اس کا ماتھا ٹھٹکا، بس یہی اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا۔ اس نے پوری طاقت سے اس شرابی کے منہ پر پنچ مارا کہ وہ اچھل کر دور جا گرا۔ کیا میں نے تمہیں کہا اسے ہاتھ لگانے کو؟ وہ غصے کی شدت سے پاگل ہوا تھا۔ اگر وہ یہاں موجود نہ ہوتا اور ترانہ کو کوئی نقصان پہنچاتا، یہ سوچنا کس قدر سہانے روح لگ رہا تھا۔ جب بھی اس کے دوسرے ساتھی کو اپنے سم پردہ دیکھ کر وہ پتھریلے لہجے میں برایا، سب پنچ کھانا ہے یا اسے لے کر جاؤ۔ فرزام نے اس کانکڑی پہلوان کو اپنا کسرتی بازو دکھا کر دھمکایا تھا، جو فوراً اپنے ساتھی کو اٹھا کر بھاگ گئے۔ آئی ایم سو سوری فرزام، یو ہیو ٹو، وہ لٹ مار انداز میں بولا۔ اگر میں یہاں پر نہیں ہوتا تو معلوم ہے کیا ہوتا۔ یہ چیزیں یہاں پر عام سی بات ہے، مگر تم لوگوں کو کوئی بات سمجھ میں آئے تو تب نہ۔ اب یہیں رات گزارنے کا ارادہ ہے یا اوپر چلنا ہے؟ وہ ماتھے پر سلوٹے لیے اسے سنجیدگی سے بولا۔ چلنا ہے، اوپر آپ کے ساتھ۔ وہ پہلی بار اسے جھجکتے ہوئے اس کی ہمراہی میں چلنے لگی۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ اذلان ہدے کو روکتے ہوئے بولی، جو کل والے کپڑوں میں جو کچھ دیر پہلے لانڈری سے استری ہو کر آئے تھے باہر جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ اس نے ایک گہری نظرانہ پر ڈالی جو ڈھیلے ڈھالے سے سفید ٹراؤزر ٹی شرٹ میں شانوں کے گرد سرمئی شال لپیٹے کھڑی تھی۔ 15 منٹ میں آتا ہوں، تم اندر جاؤ، باہر بہت سردی ہے۔ میں بھی جاؤں گی اذلان پلیز، وہ التجائیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، جو اسے اپنے پیچھے آتا دیکھ کر رک گیا۔ ایسے کیسے جاؤ گی نیبر؟ تم نے سردی کی مناسبت سے بہت کم کپڑے پہنے ہوئے، پھر بیمار پڑ گئی تو اور مصیبت ہو جائے گی، ہمیں ٹریول کرنا ہے آگے۔
अजलान उसे बच्चों की तरह पचकारते हुए बोला जैसे वो अनसुना करती हुई दरवाजे का अबूर कर गई। खुद भी तो सिर्फ शर्ट और कोट में जा रहे हैं, आप बीमार पड़ गए तो हम ट्रेवल कैसे करेंगे? अना ने उसकी बात उसको बर्जस्ता लौटा दी। ठीक है मोहतरमा, आ जाए आप ही। अजलान उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगा। उसने सरसरी से उसकी जानिब देखा जो नाक की सीट में चलती जा रही थी। रुको। जी? वह रुककर उसे देखने लगी जो अपना कोट उतारकर उसके कंधों पर फैलाने लगा, मानो उसे अपने हिसार में ले लिया। फिर अपनी सिगरेट सुलगाकर एक गहरा कश लिया। उसे उतारना मत, नहीं तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी। अना ने इस मकरूर बादशाह को देखा जो काली पैंट पर सफ़ेद ड्रेस शर्ट पहने एक हाथ से सिगरेट पीते जिससे उसका ब्रेसलेट ऊपर नीचे झांक रहा था, पैरों में ब्रांडेड शूज पहने मर्दाना वजाहत का शाहकार लग रहा था। आप ये वापस लें अजलान, आपने भी तो कुछ नहीं पहना। मेरी बात और है ना, तुम नाजुक मिजाज हो, मैं ये अच्छे से देख लिया है। ज़रा सी सर्दी लगी नहीं, अब बीमार हो गई, इसलिए बेहतर है तुम ही इसे पहनो। राइट नाउ आई कैंट अफोर्ड दिस। अजलान अपने मुंह में सिगरेट दबाए थोड़ा सा उसके सिम झुक कर दोनों हाथों से कंधों पर उसके कोट को बराबर किया, फिर माथे पर अटकेलियां करती जुल्फों को उसके कान के पीछे अरसा। दैट्स लाइक माई गर्ल। उसके गुलाबी पड़ते चेहरे पर शदीद सर्दी में पेशानी पर चमकते शबनम के कतरे देखकर सकता था। उसके लबों पर धीमी सी मुस्कुराहट छा गई। मौसम कल से अबरालूद था, बादलों की कनकरत जारी थी, बिजली आसमान की जीनत बनी हुई थी। चहचहाटे परिंदे एक बार फिर शोर करने लगे। दिन में भी शाम का समा था। वक्फे वक्फे से बिजली के चमकने से सब कुछ रोशनी में नहा जाता। वो इसलिए नज़दीकी एक दरख्त के पास आ गया ताकि मतवक्का बारिश से बचा जा सके। अना, एक बात पूछूं? अजलान के मुंह से धुआं निकला। जी बोले। वो उसे देखने लगी जो सिगरेट शायद सर्दी कम करने के लिए पी रहा था। उसका एक एक अज़ू समात बन गया। तुम्हें सूफी ने जानबूझकर गिराया था? मुझे क्या मालूम अजलान, उसके दिल में क्या था। बज़ाहिर तो वो मुझसे टकराई थी जिससे मैं अपना तवाज़ुन कायम ना रख सके, समंदर में गिर गई। क्यों, आप क्या पूछ रहे हैं? वैसे ही वो फिलहाल उसे बताकर कुछ भी परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए बात को घुमा गया। उसने एक आखिरी कश लेकर सिगरेट को ज़मीन पर फेंका और सर झुका के अपने शूज़ तले कुचल दिया। उसे सर उठाकर उसे देखा जो उसकी आधी अधूरी बातों को समझने की कोशिश करी थी। अजलान की नज़रों से उसकी नज़रें मिली। दूसरों को सोचने में अपना कीमती वक्त ज़ाया मत किया करो हनी। मैं जो, मुझे सोचो, मुझे पढ़ो और मुझे ही समझो। मुकाबिल ने अपनी एक आंख दबाकर उससे बहुत कुछ बावर कराने की कोशिश की थी, जिसकी हरकत से अना के कानों के लुए तक सुर्ख हो गई। वो इस हसीन रंगों के मंजर को देखकर खो सा गया जो उसकी नज़रों की तपिश से झुलस रही थी। अना, यहाँ से जाते ही तो मुझसे सबसे पहले अपने सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स दोगी। क्यों? मुझे जल्द से जल्द यहाँ के कानून के मुताबिक कागजात में तुम्हें अपनी लीगल वाइफ शेयर करना है, ताकि अगर मैं यहाँ पर मौजूद ना भी हूँ तो तुम हर जगह आसानी से ट्रैवल कर लिया करो। वो बरसती बारिश को देखते हुए नरमी से उसका मखरूती हाथ थामे बोला, मगर आप कहाँ जा रहे हैं? इससे पहले वो अपना नाजुक हाथ उसकी गिरफ्त से आज़ाद कराती, अजलान हैदर ने उसे एक झटका दिया। वो अपना तवाज़ुन संभाल न सकी और पूरे वजूद समेत उस पर आ गई। जो भी कहना है करीब आकर कहो। बारिश के शोर में कुछ सुनाई नहीं दे रहा। उसकी आवारा लिटों को कानों के पीछे अड़ाते हुए बोला तो उसके मजबूत किले में कसमसा कर रह गई। वो मैं बोल रही थी कि आप कहाँ जा रहे हैं? गुलाब की पत्तियों से टूट टूट कर ये चंद अल्फाज अदा हुए थे। मॉम डैड के साथ पाकिस्तान। वो धीमे से बोला। क्यों? अना चौंक कर बोली। उल्टे कामों को सीधा करने। वो कंधे उचका कर बोला, आप वापस कब तक आएंगे? जब तक मकसद का हसूल नहीं हो जाता। अजलान हैदर ने घनेरी लरसती पलकों को अपनी उंगलियों के पुरों से छुआ मजीद खुद में सिमटने लगी। और अगर वो ला हासिल रहा तो? ना उम्मीदी उरूज पर थी जो उस हुस्न के पैकर से नजर चुरा गया। भरोसा रखो, बेमुराद नहीं लौटूंगा। हाथों पर गिरफ्त मजबूत हुई थी। वो लम्हों में कोई ख्वाब इन झील सी आंखों में परोना चाहता था, जिसकी ताबीर आने वाले वक्त में निहायत खूबसूरत होने वाली थी। और अगर उस दौरान सूफी ने फिर कुछ कहा, मुझे मालूम है अपनी जिम्मेदारियां निभा, उसका इंतज़ाम मैं करके जाऊंगा। तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, फरजाम यही होगा। उसने कभी नहीं चाहा था कि अना कब मामूली सी भी ज़िद पहुँचे। वो लबों को भींचे हुए आने वाले वक्त के बारे में सोचने लगा जो उसके लिए मुश्किलों से भरा हुआ था। चलो बारिश रुक गई, फरजाम लोगों का मालूम करे वो लोग कहाँ पर है। उसने नहायत एहतियात से अना को खुद में समूह कर उसकी रोशन पेशानी पर अपनी मोहब्बत की मोहर सब्त की।
میں اتنی آسانی سے ہار نہیں مانوں گی ادریس. تم دونوں نے مل کر یہ جو بھی گل کھلایا ہے نا، اس وقت تم دیکھنا میں کیسے اجاڑتی ہوں. ریحانہ کمرے میں بیٹھی ادریس پر چلا رہی تھی، جو اپنے ہاتھوں کو ایک دوسرے میں پیوس کے سر جھکا کر بیٹھے تھے. ان کی آخری بات پر بھڑک اٹھے. کیا کرو گی تم؟ دوست اجاڑو گی؟ کسی کو اجاڑنا یا آباد کرنا اس رحمان کے ہاتھ میں ہے. تمہارے اور میرے جیسے ادنا لوگ کیا کسی کو زخم پہنچائیں گے؟ میں پہنچاؤں گی، اور اللہ کے حکم سے ہی پہنچاؤں گی. کل تو وہ غزالہ مجھ سے اسپتال کی ٹائمنگ کی وجہ سے بچ کے، پر آج اس کی وہ بہبودی اڑا کہ اگلے 6 مہینوں تک وہ بستر سے نہیں اٹھے گی. ریحانہ زہر خندہ لہجے میں بولی. ریحانہ مجھے سمجھ نہیں آتی تمہاری اتنی نفرت کی وجہ. مطلب کیا بگاڑا تمہارا اس معصوم بچی نے جو تم اس طرح سے ریاکٹ کر رہی ہو؟ اتنا تو سوچو کہ تمہاری بیٹے کی پسند ہے. ادریس اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے سلجھے انداز میں بولے. ہاں پسند؟ کوئی پسند نہیں میرے بیٹے کو. وہ گوری چڑیل، اس پر تعویذ گنڈے کیے ہوئے ان ماں بیٹیوں نے. مجھے افسوس ہو رہا ہے ریحانہ تمہاری ایسی گھٹیا سوچ پر. مطلب تم اتنی تکیہ نوزی باتیں کہاں سے سیکھ کر بولنے لگی ہو؟ وہ ٹیبل پر موبائل پٹکنے کے انداز میں رکھ کر بولی. نہ کریں افسوس، مجھے معلوم ہے آپ کے سر پر بھی ان کے تعویذ کا اثر ہے جو بڑھ چڑھ کر بول رہے ہیں. خیر، آپ نے میرا وقت کافی برباد کر دیا. میں آ کر آپ سے بات کروں گی. تم کہاں جا رہی ہو؟ اسپتال، اس رشتے کو آگ لگانے. وہ پرس میں سے اپنی مطلوبہ چیزیں چیک کرتی ہوئی بولی. تم کہیں نہیں جاؤ گی. وہ تیش میں کھڑے ہوئے. میں جاؤں گی اور آپ مجھے نہیں روک سکتے. وہ کمرے کی دہلیز عبور کرنے لگی جب ادریس نے اسے بازو سے تھام کر پیچھے کھینچا. میں نے منع کیا تھا نا، تم کہیں نہیں جاؤ گی تو مطلب نہیں جاؤ گی. تمہیں میری ایک بار کی بات سمجھ نہیں آتی؟ اسے جھنجھوڑتے وہ بولے. ہاں نہیں آتی کوئی سمجھ. اب مجھے بھی جب بھی سکون میسر ہوگا جب اس خزانہ کی بھری مجمع میں بے عزتی نہ کروں. وہ ادریس کا ہاتھ جھٹک کر بھائی کی سمت بڑھنے لگی جب ادریس علی کا ہاتھ اٹھا تھا جسے وہ ہوا میں روک گئے. اگر تم نے یہاں سے ایک قدم بھی باہر نکالا ریحانہ تو یاد رکھنا میں تمہیں اسی وقت طلاق دے دوں گا، اور اسے میری دھمکی مت سمجھنا. وہ غصے سے لال ببوکا ہوئے گرجے تھے جو ادریس علی کی دھمکی پر یکدم ٹھنڈی پڑ گئی. کیا کہا آپ نے؟ وہی جو تم نے سنا. میں یہ لفظ بھی اپنے منہ سے نکالنا گناہ سمجھتا، مگر تم نے اگر اپنی حد کو پار کیا تو بھول جانا کہ میری طرف سے تمہیں کوئی بھی رعایت ملے گی. میں اسی وقت اس رشتے کو ختم کر دوں گا، آگے تمہاری مرضی. وہ ریحانہ کے ڈھلکے ہوئے شانے کو دیکھ کر کچھ دیر لمحوں کے لیے پشیمان ہوئے، پر اگلے ہی پل خود کے تاثرات کو چھپاتے ہوئے باہر نکل گئے، کیونکہ یہی سب کے حق میں بہتر تھا. Some love stories are so beautiful, although they are incomplete. بیوی ماضی 2-3 دن سے علی شیخ سے ان کی بیوی واپس گاؤں جانے پر اصرار کری تھی. اس لیے جانے سے پہلے علی شیخ قمر سے حتمی بات کرنا چاہتے تھے. جیسے وہ تیار ہو کر آفس جانے کے لیے نیچے آئے، علی شیخ نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا. مجھے تم سے بات کرنی ہے قمر، میرے ساتھ باہر آؤ. اسے ساتھ لیے سفیدے کے درخت کے نیچے رکھی گئی ان کی کرسی پر بیٹھ گئے. جی ابا جی. وہ اپنے والد کا سنجیدہ چہرہ دیکھ کر متفکر ہوا. برخدا تم نے کیا سوچا ہے پھر روحی کے بارے میں؟ آخر کب تک اسے ایسی لٹکا کے رکھنا ہے؟ روحی کے نام پر وہ صبر کے گھوٹ بھر کر رہ گیا جو اس کی خوشیوں بھری زندگی میں ایک پھانس کی طرح اٹک کر رہ گئی تھی. ابا جی میں سمجھا نہیں، لٹکنے سے مراد یہ ہے کہ میں اور تمہاری ماں واپس گاؤں جا رہے ہیں، جبکہ تمہاری بیوی باضد ہے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ واپس جائے گی. اب تم بتاؤ ایسے حالات میں ہم اسے کیسے واپس لے کر جائیں؟ اگر اس نے گھر جا کر اپنے ماں باپ یا وسیع کو تمہاری کرتوتوں کا بتایا تو عروج کا آنے والا کل بہت ہی تابناک ہوگا. ان کا لہجہ بہت دھیما اور تھکن زدہ تھا. وہ اپنے بچوں کے اس سالوں پرانے وٹے سٹے کے رشتے سے تھک چکے تھے. ابا جی گستاخی معاف، پر میں نے روحی کو بالکل نہیں کہا کہ وہ یہاں سے گاؤں چلی جائے. اگر وہ ویسے گاؤں جانا چاہتی ہے تو چلی جائے، اس میں اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا. وہ ملازم کے جاتے ہی چائے کا کپ علی شیخ کے آگے بڑھاتے ہوئے بولا. نالائق، اگر بیوی تمہارے پاس نہیں رہنا چاہتی تو اس کے پیچھے بھی کوئی ٹھوس وجہ ہوگی، یا وہ ایسی منہ اٹھا کر جا رہی ہے. وہ بھووں کو سکیڑ کے بھیپڑے ہوئے انداز میں بولے. جس پیار کی، جس عزت کی وہ حقدار ہے اس سے تم کنی کتراتے ہو، تو پھر کیوں رہے گی وہ تمہارے پاس؟ ابھی بھی وقت ہے تمہارے پاس قمر، اپنے گھر کو بچا لو. جاؤ جا کر اس کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرو. اسے موقع دو کہ وہ تمہیں ایک بہترین بیوی بن کر دکھائے. ابا جان کی بات پر قمر کا دماغ گھوم کے رہ گیا. اس کی زندگی، اس کا آرام و سکون بس اس لڑکی کی ذات کے گرد گھوم کر رہ گیا. تبھی اپنے ابلتے غصے کو دباتے وہ ابا جی کے نزدیک ہوا. ابا جی میں روحی کو پوری کوشش کروں گا خوش رکھ سکوں، اگر پھر بھی کوئی کوتاہی ہو جائے تو معاف کیجیے گا. اب مجھے اجازت دیں، آئندہ آپ کو میری طرف سے کوئی شکایت کا موقع نہیں ملے گا. علی شیخ قمر کا رویہ دیکھ کر مطمئن ہوئے کہ بات اگر خوش اسلوبی سے سنبھل جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں.
پھر اسی شام علی شیخ روحی کو سمجھا بجھا کر گاؤں کے لیے روانہ ہو گئے۔ وہیں آج پہلی بار صبا نے قمر علی کے سامنے اپنے رنگ ڈھنگ کھولنا شروع کر دیا۔ قمر علی باپ کے ساتھ ہوئی سرد لڑائی کے بعد کچھ پل سکون حاصل کرنے کے لیے آفس جانے کے بجائے سیدھا صبا کے پاس اپنے فلیٹ میں داخل ہوا، مگر اپنے کمرے سے آتی مردانہ آواز نے اس کے پیروں تلے بیڑیاں ڈال دی، مانا اس کا وجود وہیں پتھر گھا ہو گیا۔ صبا، اور کتنا وقت رہ گیا تمہارا اس آدمی کے ساتھ رہنے کا؟ بس شکیل، اگلے ماہ میری ڈیلیوری، اپنے بچے کے بدلے میں قمر علی سے جائیداد اپنے نام کرواؤں گی، اور بس بھی کوئی نیا اگلا شکار؟ اس نے بہت ہی سکون سے کمرے کے باہر کھڑے قمر کے اوپر بم پھوڑا۔ صبا بہت کچھ کہتی جا رہی تھی، اس نے قمر کے قدموں تلے زمین کھینچ لی، اس کے کانوں میں اس کی باتیں سائیں سائیں ہونے لگی۔ وہ دیوار کا سہارا لیے اپنی دھندلاتی آنکھوں سے اس بند دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ نہیں میری جان، اس لونڈے کو چھوڑنے کے بعد تم اگلا 1 سال میرے ساتھ گزارو گی، بس بہت ہو گیا، پھر ہی کوئی اگلا شکار کرو گی شکارن، میں نے تمہاری امی سے بات کر لی ہے۔ صبا کی آواز قمر کو کھائی سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ اچھا، امی تو بنا پیسے کے کسی کو بخار بھی نہ دے، اور تمہیں 1 سال کے لیے ہاں کر دیا؟ چکر کیا ہے باس؟ وہ سوالیہ انداز میں بولی۔ کوئی چکر شکر نہیں ہے، پیسے کی بات ہو گئی تمہاری امی سے، تم بس اس جھنجھٹ سے جان چھڑا پہ چلتے ہیں۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ میری رانی، یہ بچہ کس کا ہے؟ تمہارے سابقہ شوہر کا یا ابھی والے کا؟ قمر اپنے غصے کو ضبط کیے اپنے ہاتھوں کی مٹھی کو بھیج گیا، جس سے صبا کے کہکے نے مزید اشتعال دلایا، مگر اسے ابھی صبر کرنا تھا۔ اس لالچی دھوکے باز عورت کے منہ سے سچ اور سننا باقی تھا۔ کہاں شکیل، پچھلے شوہر میں اتنا دمخم کہاں تھا کہ بچہ پیدا کر سکے؟ یہ تو اسی قمر کا ہے۔ صبا کے منہ سے نکلتی الفاظ قمر علی کو ایک نئی زندگی کی نوید سنا گئے۔ آنکھوں کے کنارے تک آئے آنسوؤں کو اس نے واپس دھکیل دیا۔ وہ اس وقت بھرے ہوئے سمندر کی طرح اپنے کمرے میں داخل ہوا، جہاں شکیل کو صبا کے ساتھ نازیبا حالت میں دیکھ کر اس نے پے در پہ شکیل پر گھوسوں اور لاتوں کی بارش کر دی۔ قمر کیا کریں، چھوڑو اسے، وہ میرا بھائی ہے۔ صبا کی بساط الٹی دیکھ کر اپنے شاطرانہ دماغ کا استعمال کیا، جو موقع دیکھتے بھائی کے سر نکل گیا۔ قمر نے پوری قوت سے اسے ایک تھپڑ جڑ دیا جو منہ کے بل صوفے پہ گری تھی، مگر قمر کو اس پر کچھ ہوش نہ تھا۔ اسے یاد تھا تو بس اتنا کہ چال باز عورت نے اس کے انمول جذبوں کا مذاق اڑایا تھا۔ نکاح جیسے پاک رشتے میں بننے کے باوجود اس نے نامحرم کے ساتھ اپنا ناجائز رشتہ جاری رکھا۔ جھوٹ بولتی ہو تم مکار عورت، میں نے خود اپنے کانوں سے تمہاری باتیں سنی تھی جن کو تم مر کے بھی نہیں جھٹلا سکتی۔ دھوکے باز، تم نے میرے پیار کا، میرے بھروسے کا خون کیا۔ اب تمہیں میں بتاؤں گا ایک عزت دار مرد کے ساتھ دھوکہ دینے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ تم ایڑیاں رگڑ کے مر جاؤ گی، پر میں تمہیں پھر بھی نہیں چھوڑوں گا، سنا تم نے؟ قمر نے اس کے بے جان ہوتے وجود کو جھنجھوڑا تھا، جو ساکت اسے نیم پا آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ قمر، مجھے درد ہو رہی ہے، مجھے ہسپتال لے جاؤ۔ حال مسکان جب سے وہاں سے آئی تھی وہ چپ چاپ سی تھی، اس کے لیے ریحانہ کی بے رخی اور اس کی آنکھوں میں اپنے لیے حیثیت دیکھ کر وہ اندر تک کٹ کر رہ گئی تھی، اس لیے اندر ہی اندر گھٹتی رہتی تھی۔ ایسے کڑے حالات میں وہ حتی الامکان جبران سے سامنا کم کرنے کی کوشش کرتی تھی تاکہ ریحانہ کو کوئی بھی بات کرنے کا موقع نہ مل جائے۔ وہ آفس سے لوٹا تو ملازم کو حواس باختہ سا دیکھ کر اسے کسی انہونی کا گمان ہوا۔ کیا ہوا؟ وہ صاحب جی، بیگم صاحبہ کو کچھ ہو گیا ہے۔ ملازمہ کے بتانے پر وہ تیزی سے ان کے کمرے کی سمت بڑھا، جہاں انہیں زمین پر اوندے منہ پڑا دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ انہیں جلدی سے اٹھا کر اسپتال کے لیے بھاگا۔ ریحانہ کو ایمرجنسی میں شفٹ کر دیا گیا۔ جبران خود کو اپنی ماں کے ساتھ لاپرواہی برتنے پر قصوروار سمجھ رہا، جب تک انہیں ہوش ناز اپنی جان سوری پر لٹکی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس دوران وہ اپنے پاس ادریس صاحب کو بھی بلوا چکا تھا۔ مام، ایسے کوئی کرتا جیسے آپ نے کیا؟ وہ ماں کے بستر کے نزدیک بیٹھے ان کا ہاتھ پکڑے تفکر سے بولا، آپ کا بی پی اس حد تک شوٹ ہو گیا، آخر آپ کس چیز کا سٹریس لے لی تھی؟ ریحانہ نے کہا ذرا سی اپنے خوبرو سے بیٹے کو دیکھ کر مسکرائی، جو ماتھے پر بکھرے بالوں اور کالی شرٹ پر ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کیے ان کے لیے پریشان تھا جو بکھرا بیٹھا تھا۔ ہنسیے مت، آپ دونوں کو بالکل بھی میرا خیال نہیں۔ وہاں ڈیڈ الگ ناراض ہو کر بیٹھے اور یہاں آپ۔ ادریس کے نام پر ریحانہ کی آنکھوں میں ایک بار پھر پانی بھر آیا۔ ہے مام، واٹ ہیپن؟ پھر رو رہی ہے؟ وہ تڑپ کر ان کا ہاتھ ہمیں گویا ہوا۔ جبران، میری بات مان لو، اسے طلاق دے دو۔ جبران کی آنکھوں میں بے یقینی تھی، کتنے ہی نوکیلے تیر گھس کر اس کے جسم کو چھلنی چھلنی کر گئی۔ تبھی کچھ دیر کے توقف کے بعد بولا، مام، میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ جبران نے دونوں ہاتھوں کو اپنے بالوں میں دیکھ کر ضد چھو کر کہا، کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ تمہیں ماں زیادہ عزیز ہے یا وہ چال باز؟ آج تمہیں فیصلہ کرنا ہی ہوگا، تمہیں اسے اپنی زندگی سے بے دخل کرو گی جبران۔ وہ اسے سکتی ماں کے ناجائز ضد کے آگے ایک گہرے سمندر کی طرح خاموش تھا، جو آنے والی وقت میں کیا طوفان کھڑا کرنے والا تھا۔
کوئی نہیں جانتا۔ ماں اگر آپ میرا دل ہے تو مسکان میری دھڑکن، آپ دونوں ہی میرے لیے لازم و ملزم ہیں۔ مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے کہ آپ کا بیٹا دنیا کی خوشیاں آپ کے قدموں میں لا کے ڈھیر کر سکتا ہے، پر مسکان جبران کو خود سے الگ نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے آپ کو میرے لیے دن رات موت کی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ ایک موت ہی ہے جو مجھے مسکان سے جدا کر سکتی ہے۔ اس کے چہرے پر اس وقت چٹانوں سے سختی تھی۔ وہ بیٹے کی اکڑ طبیعت سے اچھے سے واقف تھی، اس لیے مزید کوئی بات کرنے کے بجائے خاموشی سے اپنی آنکھیں موند گئی۔ جزیرے سے لوٹنے کے بعد وہ سیدھا اپنی یونیورسٹی پہنچی، جہاں پچھلے 3 دنوں کا پینڈنگ کام کرتے ہوئے اسے کافی وقت گزر گیا۔ کہاں چلی گئی تھی انا تم؟ سارا دن گزر گیا، آپ کہیں جا کے تمہارا چہرہ دیکھنے کو ملا ہے۔ ترانہ اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولی۔ بس یار کافی سارا کام جمع ہو گیا تھا، اس کے لیے لائبریری میں زیادہ وقت لگ گیا۔ تم سناؤ، تمہارا دن کیسا گزرا؟ کچھ خاص نہیں، میرا تو بہت ہی بوریت بھرا تھا۔ خیر تم مجھے یہ بتاؤ، تم کل سے روزے شروع ہو رہے ہیں، تم رکھو گی؟ ترانہ میرے خیال سے میں بھی مسلمان ہوں تو روزہ بھی رکھوں گی، وہ منہ بسور کر بولی۔ ہائے پر یار، میرا تو یہ پہلا رمضان ہوگا جو گھر سے دور یہاں پردیس میں ہوگا۔ وہ نم آنکھوں سے بولی۔ اوہ مائی لٹل کیوٹی پائے، تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ میں بھی تو ہوں تمہارے ساتھ، تمہاری پارٹنر۔ انشاءاللہ ہم ہمارے رمضان اپنے گھر جیسے گزاریں گے۔ انا ترانہ کا ہاتھ اپنی گرفت میں لی بولی۔ کہاں یار، جھوٹ کیوں بولتی ہو؟ میری سحری تو پراٹھے اور دہی کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتی، اور وہ مزے مزے کی امی کے ہاتھوں کی پھینیاں، ہائے میں واری جاؤں امی آپ کے یہاں کہاں سے لاؤں گی تم میرے لیے پراٹھے سڈنی کے اس ہاسٹل میں؟ ترانہ لب چباتے ہوئے بولی۔ تارا تم مجھ پر چھوڑ دو اپنی سحری کو، مجھے معلوم ہے کیا کب کیسے بنے گا، ٹرسٹ می۔ مجھے آفس سے دیر ہو رہی ہے، میں شام میں ملتی ہوں، تم پھر کرتے کچھ تمہارے پراٹھوں کا، اوکے؟ سی یو۔ ہلو انا۔ ڈیوڈ کا اچانک راستہ روکنے پر اس نے تعجب سے اسے دیکھا۔ یہ کیا حرکت ہے ڈیوڈ، میرے راستے سے ہٹو۔ وہ ماتھے پر بل ڈالے بولی۔ میں راستے میں نہیں، میں تو تمہارے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ انا پلیز، مجھے معلوم نہیں تھا تمہاری اور روزی کی ریلیشن شپ کے بارے میں، کیا سب کچھ پہلے جیسا نہیں ہو سکتا؟ اسے نروس ہو کر اپنی آبرو جھکائی۔ نہیں ڈیوڈ، یہ ممکن نہیں، اس لیے پلیز مجھے اب دوبارہ سے اس طرح راستے میں مت روکنا، اسے تم میری درخواست سمجھو۔ وہ اب مشکل بول پائی، اسے اس طرح سے ڈیوڈ کے ساتھ بات کرنا اچھا نہیں لگ رہا تھا، مگر گنجائش نہ دکھا کر وہ اسے صرف یہ باور کرانا چاہتی تھی کہ وہ اس کی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ وہ کب کا یہاں کھڑا دشمن جہاں کے انتظار میں تھا جو نظر آنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ بیزار ہونے لگا، اتنے میں وہ اسے اپنے نئے نئے بنے رکیب سے الجھتی ہوئی دکھی۔ وہ تیزی سے گاڑی سے باہر نکلا۔ تم کیا کر رہے ہو اس کے پاس؟ اذلان نے ڈیوڈ کے پاس آ کر دھیمے مگر اکھڑے لہجے میں پوچھا، جسے دیکھ کر ڈیوڈ کے ماتھے پر تیوری آئی۔ کیوں؟ اس کے پاس آنا منع ہے؟ ڈیوڈ نے مسکرا کر طنز کیا، جسے سن کر اذلان نے اپنی ہونٹیاں بیچ لی۔ بالکل 100% نہ ہے۔ اجے تم ہوتے کون ہے پابندیاں لگانے والے؟ اور اب بات کو تم بڑھا رہی ہو، جبکہ انا مجھ سے خود دوستی برقرار رکھنا چاہتی ہے۔ ڈیوڈ نے آخری جملہ اس کو تپانے کے لیے اس کے کان کے نزدیک کہا، اور حسب توقع وہ جل بھی گیا۔ اپنی زبان کو لگام دو ڈیوڈ، ورنہ میں تمہارا بالکل بھی لحاظ نہیں کروں گا۔ اذلان کی گہری آواز اس کے سماعتوں سے ٹکرائی۔ آپ لوگ پلیز بچوں کی طرح لڑنا بند کریں۔ اس نے ان دونوں کو اپنے سامنے دیکھ کر اپنی آواز مضبوط رکھ کر کہا۔ ابھی تو جا رہا ہوں، پر بہت جلد ملاقات ہوگی مائی ڈیئر فرینڈ۔ ڈیوڈ جلا دینے والی مسکراہٹ سے مسکرایا۔ شٹ اپ یو ایڈیٹ، اذلان دبے دبے لہجے میں بولا۔ دفع ہو جاؤ۔ وہ ماتھے پر بل ڈالے انا کا ہاتھ تھامے مڑ گیا، جو کسی روبوٹ کی طرح اس کے ساتھ کھینچتی چلی جا رہی تھی۔ ریحانہ ڈسچارج ہو کر فی الحال جبران کے ساتھ آ گئی، مگر آتی انہوں نے ملازمہ سے کہہ کر اپنا بیگ بند کر کھوایا۔ جبران خاموشی سے انہیں اپنا سامان بند کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ میں ابھی تمہاری خالہ کے گھر جا رہی ہوں، باہر ڈرائیور آ گیا ہے، تمہارے پاس 1 ہفتے کا وقت ہے، اس لڑکی کو کچھ دے دلا کر طلاق دو۔ میں ایسا کچھ نہیں کروں گا مام، وہ ایک دم سے غصے میں بھر کر بولا۔ تو ٹھیک ہے، پھر اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو میں بھی تمہیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گی، سمجھ لینا تمہاری ماں بھی مر گئی۔ ریحانہ ادریس جبران کو جلتے کنویں میں دھکیل گئی۔ مام یہ تو زیادتی والی بات ہے، مطلب آپ کو میری خوشی سے کوئی سروکار نہیں، آپ کو بس اپنی بات سے مطلب ہے؟ تو سن لی مام، میں بھی سدرا سے شادی نہیں کروں گا، کیونکہ میں شادی شدہ ہوں۔ آپ کو اگر میری خوشیاں عزیز ہوں گی تو آپ میری بیوی کو ضرور قبول کریں گی۔ وہ کمرے کا دروازہ دھاڑ سے بند کرتا وہ پورے محل کی در و دیواریں آ گیا۔ ریحانہ کو ان کے حال پر چھوڑ کر وہ مسکان کے کمرے میں غصہ ٹھنڈا ہونے کے بعد اس سے ملنے گیا، مگر اس کا بے پرواہ انداز اسے دکھی کر گیا۔ جس کے لیے وہ اپنی ماں تک کے سامنے ایک سیسا پلائی دیوار بن گیا، وہ تو اسے سمجھتی نہ تھی۔
اس نے کتنے آرام سے کہہ دیا تھا کہ آپ مجھ سے زبردستی پذیرائی نہیں کرا سکتے. میرے دل میں کوئی گنجائش نہیں، کوئی مثبت تاثر نہیں. میں صرف ایک دھمکی اور اختیار سے حاصل کی چیز ہوں. پھر کتنے ہی دن بیت گئے، دونوں نے ایک دوسرے کو نہ بلایا. وہ اسے اس کے حال پہ چھوڑ چکا تھا. اس نے خود کو اپنے آفس کے کاموں میں بے تحاشا مصروف کر لیا. کیا تم ایک بات مان سکتی ہو نا؟ اسٹیئرنگ پر مضبوطی سے ہاتھ جمائے خود کو کمپوز کرتے ہوئے بولا، جو اس کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی. تم ڈارسی کے انکل کی نوکری چھوڑ دو. اس نے آئی برو چکا کر اس کی جانب دیکھا جیسے پوچھ رہی ہو کیوں. اس کے پیچھے ایک وجہ ہے جو میں تمہیں نہیں ابھی بتا سکتا. اگر تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے تو نہیں. وہ اس کے بعد درمیان میں ہی کاٹ گئی. میں آگے ہی آپ کی مقروضہ اصلان مجھے اب کا پہلے والا قرض اتارنا ہے. میاں بیوی میں کوئی قرض نہیں ہوتا ہے نا، یہ تمہارا حق ہے. اس کا ہاتھ نرمی سے اپنی گرفت میں لیتے ہوئے بولا، ہاں مگر آپ کا حق مجھ پر بنتا ہے، میرے امی ابو پر نہیں. انفیکٹ میں زندگی کے کسی موڑ پر بھی نہیں چاہوں گی کہ کوئی بھی میرے ہوتے ہوئے میرے امی ابو کو پیسے دے. آپ کے پیسے جو ابو کے علاج پہ لگے وہ آپ کی امانت ہے جو میں انشاءاللہ آپ کو بہت جلد لوٹاؤں گی. اگر آپ مجھے وہاں نوکری سے منع کریں تو ضرور اس کے پیچھے کوئی ٹھوس وجہ ہوگی. جب تک متبادل نوکری نہیں مل جاتی میں یہاں محتاط ہو کر نوکری کروں گی. اور ویسے بھی آپ تو میرے ساتھ ہی ہوں گے وہاں. وہ لمبا سانس کھینچتی ہوئی نم آنکھوں سے بولی، جس کے ایک ایک الفاظ پر اصلان حیدر کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی. وہ بھیگی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھنے لگی. شاید وہ کچھ کہے مگر وہ سانس کھینچتا ہوا اپنے درمیان کا فاصلہ سمیٹتے ہوئے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے اس کے آنسو چننے لگا. تم اللہ کا بہترین تحفہ ہو میرے لیے نا. جو تمہیں ٹھیک لگتا ہے وہ تم کرو، جو مجھے تمہارے لیے ٹھیک لگے گا میں کروں گا. اس کے کان کے نزدیک سرگوشی نما بولا، جس پر انا کے دل نے ایک بیٹ مس کی. آفس چلتے ہیں. اس روز رات میں وہ بے مقصد لان میں چہل قدمی کرنے لگی. لان میں لگے سفید فانوس سوئمنگ پول کے پانی میں ہلکورے لیتے ایک شاندار سے منظر پیش کر رہے تھے، جنہیں وہ ہلکی پھوار میں بھیگتے ہوئے اپنی توجہ کا مرکز بنائے ہوئے تھے. وہ اپنے خیالات میں اس قدر مہو تھی کہ اسے جبران کے آنے کی خبر نہ ہو سکی. اتنی سردی میں باہر کیا کر رہی ہوں؟ وہ غائب دماغی سے اسے دیکھنے لگی. آپ کا انتظار کری تھی. وہ لبوں کو کترتے ہوئے دھیمے سے بولی، کیا تم سچ میں میرا انتظار کری تھی؟ جبران ادریس کو اپنی سماعت پہ یقین نہیں ہے. جی، مجھے آپ سے بات کرنی تھی. وہ خود بھی ہمت پیدا کرتے ہوئے آج اس کے سامنے سراپا سوال بنی کھڑی تھی. اوہ، بات کرنی تھی. خیر میں آفس سے بھی تھکا ہوا لوٹا ہوں. کیا یہ اچھا تھا کہ تم روم میں آ کر مجھ سے بات کر رہی تھی؟ نہیں پلیز آپ میری یہیں بات سن لیں. مجھے ابو سے ملنے گھر جانا ہے. وہ جھجکتے ہوئے بولی. اس کا جواب تمہیں تبھی ملے گا جب تم ہمارے کمرے میں آؤ گے. جبران اس کی بالوں کے لٹ کو کھینچتا ہوا اندر کی سمت بڑھنے لگا. میں آپ کے کمرے میں بالکل نہیں آؤں گی. پلیز مجھے یہیں جواب دے دیں. وہ سلائڈنگ ڈور دھکیلتے ہوئے اندر کی سمت بڑھنے لگا مگر مسکان کی آواز نے اس کے بڑھتے ہوئے قدم روک لیے. وہ ماتھے پر تیوری لیے اس کی سمت پلٹا. میں اس کا کیا مطلب سمجھوں؟ آپ اس کا کچھ بھی مطلب نکالیں، میں آپ کے کمرے میں بالکل بھی نہیں آؤں گی. اس کی سپاٹ انداز پر جبران ادریس کا دماغ ٹھک سے اڑا اور اس کی سمت جارحانہ انداز میں بڑھا. کیوں نہیں آؤ گی بیڈ روم میں؟ کیا میں تمہیں کھا جاؤں گا؟ یا میں کوئی سڑک چھاپ انسان لگتا ہوں جو کسی موقع کی تلاش میں؟ بولو، اتنی بے اعتباری کی وجہ کیا ہے؟ وہ شدت سے اس کی نازک مرمری کمر پر اپنی گرفت مضبوط کرتا دانتوں کو پیستے ہوئے بولا. وہ دونوں اس وقت ایسی جگہ پر کھڑے تھے جہاں کوئی بھی ملازم انہیں دیکھ سکتا تھا. پلیز جبران. وہ مچلی تھی. پہلے میرے سوال کا جواب دو. آخر کیوں گریزہ رہتی ہو مجھ سے؟ کیوں میرے صبر کو آزماتی ہو؟ جس روز میرے اندر کا آتش فشاں ابل کر باہر آ گیا تو بہت برا ہوگا، بہت برا. وہ اس پر اپنی گرفت سخت کرتے ہوئے ضبط سے بولا جو اس کے اس قدر انکاری ہونے پر حد تک محسوس کرا تھا. پلیز اٹس ہرٹنگ می. وہ گلوگیر لہجے میں بولی. میں بھی بہت ہرٹ ہوا ہوں مسکان. اس بے اعتباری کی وجہ کیا ہے؟ وہ اسے بخشنے کے موڈ میں نہیں تھا تبھی ضد چھ کر بولا جو ایک بار پھر خود کو چھڑانے کی سعی کرنے لگی. پلیز مسکان، میں وہ سننا چاہتا ہوں جو تمہارے اندر زہر گھول رہا ہے. مجھے وہ بات بتاؤ جس کی اذیت تمہارے چہرے پر تحریر ہے. مسکان خود پر ضبط کے کڑے پہرے بٹھاتے بٹھاتے اپنے ضبط کے تمام بند توڑ بیٹھی. ریحانہ کی دل چیرنے والی باتیں یاد کر کے آنکھوں میں رکا ہوا سیل رواں ہو گیا. میں آپ کی امی کی وجہ سے نہیں جا رہی.
وہ مجھے بہت غصہ کر کے گئی تھی کہ میں آپ کے کمرے میں بالکل بھی نہیں جاؤں گی۔ یہ اس کی بے بسی کی انتہا تھی کہ وہ اگلے پل جبران ادریس کے سینے سے لگی ہچکیوں کے درمیان بولی۔ جبران نے بے بسی اور کچھ غصے سے اسے دیکھا۔ ترانہ، میرا تو کل بہت ضروری ٹیسٹ ہے، میں نہیں جا سکتی۔ نہایت انماک سے وہ رائٹنگ ٹیبل پر بیٹھی نوٹس کو بغور بڑھتی ہوئی بولی۔ کیا مطلب ہے نا، میں تمہارے بغیر کیسے جاؤں گی؟ وہ نوٹس کو الٹ پلٹ کر بغور دیکھتے ہوئے بولی۔ یار میں مجبور ہوں، ورنہ میں ضرور تمہارے ساتھ چلتی۔ وہ قدرے نارمل انداز میں مسکراتے ہوئے بولی اور پھر دوبارہ سے توجہ اپنے سامنے رکھے مٹیریل پر مرکوز کر دی۔ چلو ٹھیک ہے، پھر میں چلتی ہوں، تمہیں کچھ چاہیے تو نہیں یار، تم خیر سے جاؤ، اوکے بائے۔ ترانہ کے جاتے ہی اس نے اپنی توجہ مکمل طور پر پڑھائی کی جانب کر دی۔ ارادہ کچھ دیر تک سونے کا تھا، جو کل رات سے اس ٹیسٹ کی خاطر ہلکان ہو رہی تھی۔ شاید وہ اپنی اس کوشش میں کس قدر کامیاب ہو بھی جاتی کہ اسی لمحے اس کا فون وائبریٹ کرنے لگا، جس پر اذلان حیدر کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس نے کچھ دیر پس و پش کے بعد پر اعتمادی سے کال پک کر لی۔ السلام علیکم نیبر، کیسی ہیں آپ؟ ایئر پیس پر اس کی شائستہ انگریزی میں گمبھیر آواز گونجی تھی۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں۔ کل صبح میں جا رہا ہوں نا، کیا تم اپنا قیمتی وقت مجھے آج کی رات کے لیے دے سکتی ہو؟ وہ بنا کسی توقف کیے کہ جسم میں بولا۔ اس کے لہجے میں جذب سا تھا، جسے سن کر وہ اس کے سامنے نہ ہوتے ہوئے بھی شرما سی گئی۔ میں کیسے آ سکتی ہوں؟ وہ مدھم سے بولی۔ انا اذلان، تم کیوں نہیں آ سکتی؟ اتنے سارے کام ہیں جو مجھے اکیلے کو کرنے ہیں۔ کیسی منقوہ تم جو میرا اتنا سا کام نہیں کر سکتی؟ وہ اس کے ایسے کنفیوز ہونے سے لطف اندوز ہو رہا تھا، تبھی اپنے نام کے ساتھ اس کا نام جوڑ کے اسے اپنے سے جڑے رشتے کا حوالہ دیا۔ اذان، وہ میں، انا نے التجائی لہجے میں پکارا تھا۔ وہ میں کیا؟ اس نے جسٹ سے پوچھا۔ میں نہیں آ سکتی اذلان، اگر آپ کو مجھ سے کوئی کام کروانا ہے تو پھر آپ کو گھر سے باہر رہنا پڑے گا، انا نے معصومیت سے کہا، اور اذلان کا کہکا بے ساختہ تھا۔ تو شادی کے بعد میری موجودگی میں کیسے رہو گی؟ ایک ہی گھر میں، ایک ہی کمرے میں؟ اذلان نے دانستہ کہتے بات ادھوری چھوڑی۔ وہ بلش ہو گئی۔ میں فون بند کر رہی ہوں۔ خبردار جو فون بند کیا، باہر گیلری میں آؤ، پچھلے 3 دنوں سے میں نے تمہیں ایک بار بھی نہیں دیکھا۔ وہ بہت دھیمے سے انداز میں بولا، لفظ جیسے بے خودی کا مکمل خماس تھے۔ اذلان پلیز کم فاسٹ، ورنہ میں آ جاؤں گا۔ بالآخر اذلان حیدر کی دھمکی کام کر کے وہ سرد و منجمد کر دینے والے موسم میں کالے ٹراؤزر ٹی شرٹ پر سنہری اسٹالر لپیٹے کنفیوز سی اس کے سامنے کھڑی سرخ ٹماٹر ہو گئی، جو بے خودی کے عالم میں اسے نہا رہا تھا۔ اسٹریٹ میں آؤ، میں نیچے آ رہا ہوں۔ پر اذلان کم فاسٹ، میں نیچے جا کر 60 سیکنڈ تک انتظار کروں گا، اگر تم نہیں آئے تو میں اوپر آ جاؤں گا۔ وہ اس پر ایک گہری نظر ڈالتا ہوا پردے کے پیچھے گم ہو گیا، جو حیران پریشان سے اپنی دھڑکنوں کو سنبھالتی ہوئی اوور کوٹ پہن کر باہر نکل گئی۔ وہ تقریباً بھاگتے ہوئے ملکچی اندھیرے میں گیٹ کے باہر کھڑے اذلان حیدر کو دیکھ کر رک گئی، جو اسے دیکھ کر تیزی سے آگے بڑھا تھا، اور ایک دیوانگی کے عالم میں اسے تھام کر اپنے ساتھ لگاتے ہوئے جیسے بے خود ہو گیا۔ مجھے جدائی کی گھڑیاں اچھی نہیں لگتی، مجھے تم سے دور جانا اچھا نہیں لگتا۔ جیسے جیسے میرے جانے کا وقت قریب آ رہا ہے، میرے شدت سے یہ محسوس ہو رہا ہے میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تمہارا وجود میری مکمل زندگی کا حصہ ہے۔ وہ سرغوشی کے انداز میں بولا۔ اناجاز کے لیے وہ لمحہ جیسے خواب سا تھا۔ وہ دہن پھانسی اس کے چوڑے سینے سے لگی کپ کپا رہی تھی، اور اذلان حیدر اس کی خوشبو سے بہک رہا تھا۔ انا کی سانسیں اذلان کی سانسوں کو اپنے چہرے سے ٹکراتا محسوس کر کے تیز ہو گئی۔ دل اتنی تیزی سے دھڑکنے لگا کہ انا کو لگا دونوں دل اسی کے سینے میں دھڑک رہے ہوں۔ وہ لمحے کے 1000ویں حصے میں اس سے دور ہونے لگی، جو بے خود سا اظہار الفت کر رہا تھا۔ اذلان پلیز، ہم باہر ہیں۔ دور ہونے کی کوشش میں انا نے گھبرا کر کپ کپاتے ہوئے کہا، مگر یہاں پرواہ کسی تھی؟ اذلان تو بس اتنے قریب سے اس کو دیکھنے کا شرف حاصل کر چکا تھا اور کر رہا تھا۔ انا نے بے بسی بھری آنکھوں سے اسے دیکھا۔ مجھے یوں مت دیکھا کرو انا، ٹرسٹ می، میں خود پر کنٹرول نہیں رکھ پاتا۔ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بڑے مدھم اور دلکش محبت سے چور لہجے میں اپنی بے بسی بیان کر رہا تھا۔ انا نے اپنی نازک مٹھیوں سے اسے پیچھے دھکیلنا چاہا، مگر وہ پیچھے ہٹنے کے بجائے اس کے ساتھ لگا کھڑا تھا۔ تم نے مجھے اپنے ساتھ اس گھر میں داخل ہونے سے منع کیا تھا،
اسی لیے تمہارے ساتھ کچھ لمحے سمیٹ رہا ہوں وقت سفر کے لیے. اب میں صبح فجر کے وقت آؤں گا. ابھی فی الحال کے لیے فرزام کے گھر جا رہا ہوں. میں تمہیں وہاں پہنچ کر ویڈیو کال پر بتاؤں گا میرا کیا کیا سامان پیک کرنا ہے. اذلان نے اس کی کمر کے گرد ایک ہاتھ سے گھیرا ڈالا تھا. اس کے کان کی لو کو عقیدت سے چوم لیا. میں یہاں سے سڈنی مام ڈیڈ کے پاس جاؤں گا, پھر وہاں سے پاکستان. میں تم سے یہ نہیں کہوں گا کہ میں سب کچھ آسانی سے ٹھیک کر دوں گا, کیونکہ طلب کی منزل آسان نہیں. اس کے تمام راستے پتھروں کے ہوتے ہیں, مگر ہر رات کے بعد ایک نیا دن ضرور ہوتا ہے, اور اذلان وہ طلوع تمہارے ساتھ ہی دیکھے گا انشاءاللہ. اذلان حیدر نے اس کے ملائم ہاتھ تھامے اسے امیدوں کے دیے تھمائے. اس سے پہلے کہ وہ ہاتھ پیچھے کرتی اس نے نرمی سے اپنے لب اس پر رکھے تھے. انا کی روح فنا ہونے لگی. وہ کتنے استحقاق سے اسے چھوتا تھا. اس نے نظر اٹھا کر ایک جذب سے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور دھیمے سے گویا ہوا, میرا انتظار کرنا نا. وہ اپنے دہکتے ہوئے احساس اور پرتپش جذبوں سمیت اسے خود میں سموتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا. اذلان کے بتائے سامان کو ٹھیک سے پیک کرنے کے بعد وہ سوچ کی وادیوں میں ادھر ادھر بھٹکتے نہ جانے کب اسے اتنی گہری نیند آ گئی. اس کی آنکھیں خاص غیر مانوس دستک سے کھلی. وہ بجلی کی سرعت سے بستر سے اٹھتے ہوئے اپنے گرد سوالہ لپیٹے ٹی شرٹ کو درست کے دروازہ کھولنے لگی. سامنے کھڑے انسان کو دیکھ کر وہ حیرت بے یقینی کے پل پر کھڑی گویا پتھر کی ہو گئی. کچھ ایسے حال کشمالہ حیدر کا تھا جنہیں انا کو اذلان حیدر کے بیڈ روم میں دیکھ کر شدید دھچکا لگا. چاچی وہ